اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج کا جو عمل ہے بہت ہی خطرناک قسم کا عمل ہے۔ یہ سنجیدہ لوگوں کے لیے یہ عمل میں بتا رہا ہوں آپ کو، فضول میں ایسے کوئی اس کو استعمال نہ کرے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو جادو کے جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں، جادوگر بار بار ان کو تنگ کرتا ہے، یا کوئی اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں بار بار اس کے اوپر جادو کرواتے ہیں، ان کو سکون نہیں آتا اور بار بار اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کنڈیشن آپ کے ساتھ ہے، آپ کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے، تو تب آپ نے اس کو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو گواہ بنا کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے وعدہ کرنے کہ یا اللہ اگر یہ میں غلط کروں گا تو آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی میری طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ اپنا نقصان کا ذمہ دار بھی خود ہوگا، میں اس کی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا۔ میں اس کے ساتھ سپورٹ کروں گا، میری اجازت اس کے ساتھ ہوگی جو بالکل اس کا پابند ہوگا، جو بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر جھکا ہوگا۔ تو محترم سامعین، کرنا آپ نے کیا ہے، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کا جو مین دروازہ ہے آپ اس کو بند کر لیں گے، تاکہ آپ کے گھر کی طرف کوئی آ نہ سکے، کوئی جا نہ سکے آپ کے گھر والوں میں سے، یا جتنے بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں آپ ان کو پابند کریں گے کہ عشاء کے بعد گھر سے کوئی نہ نکلے۔ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں خاص طور پر اس وقت وہاں سے کسی کا آنے جانے کا کوئی ایسی پوزیشن نہ ہو کہ وہ باہر کوئی آتا رہے کوئی جاتا رہے، تو آپ کا عمل یہ کام نہیں کرے گا۔ پہلی شرط تو یہ ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کا جو مین دروازہ ہے آپ نے اس طرف منہ اپنا کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر اس طرف آپ کا دروازہ ہے تو جس طرف سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں یا آپ اندر سے باہر جاتے ہیں سڑک کی طرف، روڈ کی طرف، تو آپ اس کی طرف منہ کر کے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، باوضو ہو جانا ہے۔ کوئی اچھی سی خوشبو آپ لگا بھی سکتے ہیں، خوشبو سلگا بھی سکتے ہیں، جیسے اگربتی وغیرہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ایک آیت ہے چھوٹی سی، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے آپ نے ایک دانہ پڑھنا، آپ نے تسبیح اپنے پاس رکھنی ہے، اور تسبیح کا جو رخ ہے آپ نے وہ بھی دروازے کی طرف کرنا ہے، جس طرف آپ کا منہ ہوگا آپ نے اسی طرف تسبیح کی سمت کو پکڑنا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ یہ آیت پڑھی، واللہ المستعان علی ما تصفون، آپ نے دانہ دروازے کی طرف اس طرف سے گرانا ہے، مطلب جس طرف آپ کے دروازے کا رخ ہے تو آپ دانے کو بھی اسی طرف گرائیں گے۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے، پھر اس طرف آپ نے دانے کو گرانا ہے۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا جو آپ کا کام ہے، آپ نے یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے، جیسے آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ دانے کو اس طرف ڈال دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی پڑھنا ہے، تو اس کا دانہ بھی آپ نے دروازے کی طرف گرانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفار، کوئی بھی آپ کو آتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو دوسرا نہیں آتا۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ سب سے پہلے اپنے ایسے پورے چہرے کے اوپر دم کر لیں گے، پھونک مار لیں گے۔ اس کے بعد آپ 3 دفعہ یوں اپنی انگلی کے اوپر آپ 3 دفعہ پھونک ماریں گے، پورے گھر کو آپ کڑا لگا دیں گے، حصار کر دیں گے۔ تیسرا آپ نے اپنے دروازے کی طرف، اوپر کی طرف، نیچے کی طرف، دائیں کی طرف، بائیں کی طرف آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اگر ہو سکے تو اپنے پاس پانی بھی رکھنا ہے، آپ نے وہ دروازے کے اوپر بھی چھڑکانا ہے، دروازے کے نیچے بھی چھڑکانا ہے، اور اپنے گھر کے جتنے بھی آپ کے کمرے ہیں کونوں میں چھڑکانا ہے آپ نے۔ یہ عمل صرف آپ نے 21 دن کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی جتنا بھی آپ کا دشمن ظالم ہے
जो भी आपको तंग कर रहा है, ज़लील कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला तबाह व बर्बाद हो जाएगा। आप यकीन भी नहीं कर सकेंगे कैसे वो हलाक हुआ है। शर्त यही है कि इसके साथ आपने नमाज की पाबंदी करनी है, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात बताए गए आपने उन पर अमल करना है। कोई गैर फितरी अमल आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई गुनाह करने की कोशिश आपने नहीं करनी, आपने बचना है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, और आप नोट भी कर रहे होंगे कि मैं इस वक्त खफा भी हूँ इस वजह से कि काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, काफ़ी व्हाट्सएप थे इस सिलसिले में कि बहुत ज़्यादा परेशान है, बार बार जादू के असरात हो जाते हैं, बार बार हमला हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये आप अमल कर लेंगे जिस तरह से मैंने बताया है, इंशाअल्लाह ताला आप जादू की नहूसत से पूरी ज़िंदगी के लिए बच जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।